حضرات گرامی قدر، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و احسان سے جمعہ کے مبارک دن ہم مسکین اس پاک بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ سے مانگنا چاہیے ہر دعا سے پہلے اور ضروری دعا یہ ہے اللہ اپنے سجدہ سے مسجد سے جوڑے رکھیں، نیکی عبادت کی توفیق ملتی رہے، ایمان پر جئیں، پاک کلمہ پر موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت۔ ہدایت مطلب رہنمائی۔ انسان نے کیا عقیدہ نظریہ رکھنا، اس کی رہنمائی۔ انسان نے کیسی نیکی عبادت کرنی، اس کی رہنمائی۔ انسان کے ذمے عزیز و اقارب دوسروں کے کیا حقوق ہیں، اس کی رہنمائی۔ انسان نے دنیا میں رہتے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے معاملات کرنے، اس کی رہنمائی۔ دنیا کی رہنمائی، آخرت کی رہنمائی، قرآن پاک ساری انسانیت کے لیے ہر معاملہ میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ قرآن پاک کے اسلوب بیان مختلف ہیں، کہیں ماضی کے تذکرے ہیں، کہیں مستقبل کی باتیں ہیں، کہیں حال کے متعلق احکامات ہیں، کہیں گزرے انبیاء کا ذکر ہے، کہیں اللہ اپنے باغیوں نافرمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہر مضمون اس کا اپنا ہی اسلوب بیان ہے، تاہم حاجی صاحب دلچسپ ترین اسلوب بیان قرآن پاک کا تلاوت کرتے توجہ رکھیں، وہ ہے جب قرآن پاک تقابل کرتا ہے، دونوں چیزیں سامنے رکھتا ہے، دونوں چیزوں کی تفصیلات بیان کرتا ہے،
کبھی جنت کا ذکر، کبھی ساتھ ہی دوزخ کا ذکر، جنت کی تفصیلات پھر دوزخ کی تفصیلات، کہیں انبیاء کا تذکرہ اور کہیں بڑے سے بڑے رب کے باغی فرعون، قارون وغیرہ کا ذکر، کہیں ہدایت کی باتیں، کہیں گمراہی کی تفصیلات، کہیں ایمان کا ذکر چھیڑتے ہیں اور کہیں کفر کی حقیقتوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن پاک کا یہ تقابلی اسلوب دلچسپ بھی ہے اور بات سمجھنے کے لیے آسان بھی۔ قرآن پڑھنے والا دونوں پہلو سامنے رکھے، دونوں رخ سامنے رکھے، دونوں رستے سامنے موجود ہوں، انتخاب کرے کہ اسے کس طرف جانا ہے۔ آج کی گفتگو میں قرآن پاک کا ایک معاملہ میں تقابلی جائزہ سامنے رکھیں گے۔ ایک ہی آیت شریفہ میں دونوں رخ موجود ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ ایک ہی آیت شریفہ میں دو لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ایک وہ لوگ جو ایمان سے محروم ہیں، ان کی محبتیں کس کے ساتھ ہیں، کیسی ہیں؟ دوسرے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ان کی محبت کس کے لیے اور کیسی ہے؟ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔ میرے محترم دوستو، انسان کو اللہ نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے اب تک اور قبر میں اترنے تک اللہ اسے رزق دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، پالتے ہیں۔ اللہ ہی کے حکم سے زندگی ہے اور رب کے امر پر ہی انسان کی موت ہے۔ اولاد، صحت، خوشیاں، سکون سب رب کی طرف سے ہے۔ جب معاملہ ایسا ہے کہ ہر چیز وہ رب کی طرف سے ہے تو انسان کو چاہیے کہ ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ سے کرے۔ جب ہر چیز ہی اس سے جڑی اور ہر چیز ہی اس سے وابستہ، تو پھر چیزوں کے بجائے اس ذات سے محبت کرے۔ دوسرا یہ، انسان سے جس قدر چیزیں وابستہ ہیں، انسان ان سے محبت کرتا ہے، ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس کی اپنی جان سے شروع ہو، اولاد، مال، دولت، گھر، اچھا پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا، جن جن چیزوں سے انسان کو محبتیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں۔
تو اب ان چیزوں سے محبت ہو یا دینے والے سے؟ ایک بزرگ نے فرمایا دل اسے دو جس نے دل دیا۔ جس رب کائنات نے یہ ساری چیزیں دی، اب دینے والے سے محبت چاہیے۔ چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ چیزیں آج ہیں کل نہیں۔ دینے والے سے محبت ہے تو چیزیں ہاتھ سے جا کر بھی واپس آ سکتی ہیں، جس نے دی وہ اور دے سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو اللہ پر ایمان سے بالکل محروم ہیں وہ بھی، اور جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن زبانی جمع خرچ والا ایمان ہے، ایمان کی حقیقت کا بھی پتہ نہیں، ایمان دل میں اترا بھی نہیں، ایمان پر یقین بھی ساتھ نہیں، بس زبانی جمع خرچ لفظی ایمان ہے۔ یہ دونوں طبقات درجہ بدرجہ، ایمان سے محروم بھی ایمان ہے، پورے ایمان سے محروم بھی، ان دونوں کو رب سے اتنی محبت نہیں جتنی دوسری چیزوں سے۔ ایمان سے محروم ہے، بت پرست ہے، اسے رب سے زیادہ اپنے بتوں سے محبت۔ ایمان ہے لیکن زبانی جمع خرچ کا ہے تو اسے رب سے زیادہ رب کی دی چیزوں سے محبت، مال سے، اولاد سے، گھر بار سے، اپنے آپ سے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بت بنا رکھے، اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھے، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے۔ بت صرف مٹی اور لکڑی کے بنے ہوئے وہ نقشے ہی نہیں، اگر رب کو چھوڑ کر مخلوق سے محبت ہے، رب کو ناراض کر کے ہر صورت میں مال ہی چاہیے، تو وہ مال بھی بت، وہ اولاد بھی بت، وہ دنیا کی ضرورتیں خواہشیں بھی بت۔ کریں گر غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ یہ حال ہمارا ہے۔ مشرکین نے مٹی کا بت بنایا، رب کو چھوڑ کر اسے پکارا۔ ایمان والے کیا کر رہے؟ زبانی جمع خرچ ایمان وہ کیا کر رہے؟ وہ بھی تو جگہ جگہ ماتھے ٹیک رہے۔ ایمان والا 100 روپے کی امید نظر آ جائے، رب کا حکم بھی چھوڑ دے گا، اس سے محبت بھی چھوڑ دے گا، اس کے راضی ناراض ہونے کی پرواہ بھی چھوڑ دے گا۔ اب 100 کا نوٹ اس کا خدا ہے۔ یہ معاملہ تھوڑا باریکی سے سمجھنے کا ہے۔ بہرحال ایمان سے محروم، ایمان کی حقیقت سے محروم، وہ رب کو چھوڑ کر دوسروں کی محبت میں گرفتار ہوگا،
رب کو چھوڑ کر دوسروں سے محبتیں، رب کو چھوڑ کر دل میں دوسروں کی عظمتیں، رب کو چھوڑ کر دل میں دوسروں کا ڈر۔ اور کمال تو یہ بھی ہے، رب کے علاوہ جس سے بھی محبتیں ہیں ساری ناپائیدار ہیں، عارضی، وقتی، ٹیمپریری۔ ابراہیم سمجھ لیں، رب تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی محبت سب عارضی۔ یہ ساتھ جینے مرنے کے وعدے قسمیں سب جھوٹ۔ مشرکین کتنے سخت لوگ تھے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا رہے، معجزات دکھا رہے، چاند 2 ٹکڑے ہوتا آنکھوں سے دیکھا، کعبہ میں موجود، ایمان نہیں لائے۔ سوچو کتنے سخت لوگ، لیکن انہی کے متعلق کہا گیا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب یہ مشرک کہیں سفر پر ہوں، کشتی پر سوار، دریا کی لہریں، طوفان آئے اور آسمان بن کر سر پر سوار ہو جائیں، ڈوبتے نظر آئیں، جان جاتی نظر آئے، اللہ فرماتے ہیں یہ مشرک اپنے سارے جھوٹے خدا بھول جائیں گے، سارے بت بھول جائیں گے، جن سے امیدیں ہیں سب سے امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت پھر صرف مجھے پکاریں گے۔ اگر مشرکین کی محبت، سخت دل لوگوں کی محبت عارضی ہے، وقت آنے پر رب کے علاوہ سب بھول جاتا ہے، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہمارا تو ویسے کوئی ویلا وقت نہیں، پل میں تولا پل میں ماشا۔ غور کیا جائے، انصاف سے کام لیا جائے تو معاملہ ہمارا بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ مشرکین پر تو ٹھپا لگا تھا، مہر لگی تھی، محروم رہے، کلمہ نہیں پڑھا، مشرک کافر ٹھہرے۔ لیکن ایمان ہونے کے باوجود اس پر بھی شکر، مزاج تو ملتا جلتا ہے۔ ذرا سی سہولت آئی، خوشحالی آئی، خوشی کا موقع آیا، بھول گئے رب کی ذات کو، اس کے حکموں کو، اس کی نماز کو، اس کے قرآن کو۔ یہ ہماری بات ہو رہی ہے، میں اپنے ماحول کی بات کر رہا۔ اچھے خاصے حاجی صاحب کیا کچھ نہیں کرتے، کہتے ہیں جی خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے۔ لیکن جب کوئی افتاد پڑتی ہے، اچانک بیماری آ پڑی، مصیبت آ پڑی، پریشانی آ پڑی، تو پھر یا قبر میں سوئی ماں یاد آتی ہے، یا پھر رب کی ذات، یا ہائے امی کہتا ہے، یا ہائے اللہ کہتا ہے۔ مزاج یہی ہے۔ سہولت ہوئی، سب بھول گئے۔ عید کا دن آیا، جس رب نے عید دی عبادت کے انعام میں دی،
مسجد ایسے ویران ہوئی جیسے یہاں کوئی بندہ کبھی آیا ہی نہیں۔ یہ روزے داروں کی مسجد ہے، یہ اعتکاف بیٹھنے والوں کی مسجد ہے، یہ انہی لوگوں کی مسجد ہے جنہیں جمعۃ الوداع میں یہاں سجدے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ آج عید کا دن ہے، رب نے خوشی دے دی، مسجد میں دیکھنے کے لیے بندہ نہیں، تو مزاج وہی چلا آ رہا۔ فرق یہ ہے وہ بد نصیب کلمے سے محروم رہے، ہم خوش نصیب اللہ نے کلمہ دے دیا، مزاج وہی۔ تو عرض کیا کر رہا، اگر ایمان نہیں یا ایمان ہونے کے باوجود ایمان کی حقیقت نصیب نہیں تو پھر اللہ سے زیادہ اوروں سے محبت ہوگی، اور یہ محبت ہوگی بڑی ناپائیدار، کچی، پل میں ٹوٹ جائے گی، پل میں ذرا سی افتاد مصیبت مشکل وقت آئی سب بھول جائے گا، پھر صرف رب یاد رہے گا۔ باقی رہی آخرت، تو وہاں بڑے بڑوں کو، اچھے اچھوں کو رب تعالیٰ کی طاقت دیکھ کر، اس کا جاہ و جلال دیکھ کر، رب تعالیٰ کی عظمت و شان دیکھ کر سب بھول جائے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ سنو اور دل میں اتارو، اے ہمارے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنی امت کو سمجھائیں، اپنی امت کو سمجھائیں، کاش تم آج قیامت میں ہونے والا منظر دیکھ لو۔ ان آنکھوں سے آج نظر آتا ہے، اندر کی آنکھوں سے، ایمان کی آنکھوں سے میں تمہیں دکھانا چاہ رہا، کاش ایمان کی آنکھیں کھولو، آج بیٹھے اپنا کل اپنی آخرت دیکھو۔ جب ظالم لوگ اللہ کا عذاب دیکھیں گے اور دوسری چیز کیا دیکھیں گے، ان القوت للہ جمیعا، ان القوت للہ جمیعا، سمجھو تو ایک جملہ کافی، یہ ظالم اللہ کے باغی، رب کو ناراض کر کے آنے والے، رب سے زیادہ رب کی دی چیزوں، خالق سے زیادہ مخلوق سے محبتیں رکھنے والے، یہ جب دیکھیں گے ان القوت للہ جمیعا، کہ طاقت ساری تو اللہ کی ہے۔ کتنی بڑی غلط فہمی تھی دنیا کو، فلاں ملک سپر پاور، فلاں ملک طاقت والا، فلاں بندہ بڑے پیسے والا، فلاں برادری بڑے زور والی، ہم ایسے تو ہم ویسے۔ ساری خدائی، ادھر دیکھو، ساری خدائی جب رب کی طرف دیکھے گی، قیامت کا ماحول دیکھے گی، وہ منظر دیکھے گی، ساری خدائی ایک بات پر اکٹھی ہو جائے گی، کسی کی کوئی طاقت نہیں تھی، طاقت صرف اللہ کی۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ بات نمرود کو بھی سمجھ آئے گی، قارون کو بھی سمجھ آئے گی، ابو جہل کو بھی سمجھ آئے گی، سب کو سمجھ آئے گی، میں اور آپ تو شے ہی کوئی نہیں۔ ایمان والے کو قرآن میں اس لیے بتایا کہ کل یہ بات سمجھ آنے کا فائدہ نہیں،
آج یہ بات سمجھو، آج یہ بات سمجھو، آج اس بات کے سمجھنے کا فائدہ طاقت اللہ کی، قوت اللہ کی، چلتی اللہ کی، زور اللہ کا، نام اللہ کا، عظمت اللہ کی، بڑائی اللہ کی آج سمجھو، کل تو فرعون جیسے سمجھ جائیں گے، ابو جہل کو بھی لگ پتا جائے گا۔ ایمان والا تو وہ ہے جسے آج سمجھ آئے۔ میں کمزوری ذکر کر رہا، ایمان والا اگر 100 روپے پر پھسل جائے تو معلوم ہوا کہ 100 کی طاقت اس کے سامنے زیادہ ہے، رب کے حکم کی نہیں۔ ہاں، جب جھوٹ بول کر 100 لے رہا، رب کو ناراض کر کے 100 لے رہا، رب کا حکم توڑ کر 100 لے رہا، تو اس کی نظر میں رب کے حکم کی پاور نہیں 100 کی ہے۔ جب معاملہ یہاں تک ہو تو پھر لا الہ الا اللہ صرف زبانوں پر ہے، طوطے کی رٹ ہے، اس سے آگے نہیں۔ تو یہ آج سمجھنا، آج طاقت اللہ کی، زور اللہ کا، حکم اللہ کا، چلتی اللہ کی۔ آج تو لوگ، میں حیران ہوں، آج نفسا نفسی کا دور ہے، آج وہ چھوٹے بڑے کا وہ زور نہیں جو پہلے تھا۔ پہلے دیہاتوں کے اندر کمزور لوگ، چھوٹی برادریوں والے، یہ تو بیچارے سانس نہیں لے سکتے تھے۔ ہم نے دیکھا آج نفسا نفسی کا دور ہے، اس کے باوجود بھی آج کے انسان کی بڑھتی نہیں ختم ہو رہی۔ کوئی کہتا ہے ہسی گجر، کوئی کہتا ہے ہسی جٹ، کوئی کہتا ہے ہسی فلانے، کوئی کہتا ہے میں نے جانتا نہیں۔ خود کو سمجھنا، میں کچھ نہیں، سب اللہ کی ذات، میری کوئی طاقت نہیں، ساری طاقت اللہ کی، میرا کوئی زور نہیں۔ کیا ہے؟ ایک پھونک ہے، یہ پھونک نکلے، میانی صاحب میں ہزاروں گجر پڑے ہوئے، ہزاروں جٹ پڑے ہوئے، لاکھوں ارائیں پڑے ہوئے، میانی صاحب میں جا کر دیکھو کتنے منسٹر، کتنے وزیر اعظم، بڑے بڑے فنکار، کھلاڑی، کیا کچھ مٹی میں مٹی ہوا پڑا۔ ہم سندھ میں ٹھٹھا کے قریب مکلی قبرستان ہے، اسے بادشاہوں کا قبرستان کہا جاتا ہے، ہزاروں سال کی تاریخ جڑی ہے۔ ایک ایک بادشاہ کا مقبرہ انسان کی آنکھیں حیرت سے ڈوب جاتی ہیں۔ کہاں گئے؟ کدھر گئی طاقت؟ کہاں گیا زور؟ تو ہمارے پاس تو پہلے ہی کچھ نہیں، کیا پدی کا شوربہ، ہمیں کس چیز کا مان ہے؟ اس لیے آج اللہ کے سامنے ہار ماننی، یہ ایمان ہے، اس کا فائدہ ہے۔ اذان ہوئی، لاکھ نیند آئی، لاکھ مصروفیت، لاکھ دکانداری، لاکھ کچھ، ہار مان جائے، رب کے سامنے ہار مان جائے، میں نہیں، میرا کچھ نہیں، میرا اللہ سب کچھ ہے، سب چھوڑ کر سجدہ کرنا، ہار مانے، لڑے نہیں، میری دکان، میری نیند، میری ضرورت، نہ، ہار مانے، فجر کو ہار مانے، ظہر کو مانے، عصر کو مانے، مغرب کو مانے، عشاء کو مانے، ہار مانتا چلا جائے، بازار میں نکلے، سچ بولے، 100 کا نقصان اٹھا لے، ہار مانے۔ آج رب کے سامنے ہارنے کا فائدہ ہے، ورنہ اس وقت تو سارے ہی ہاریں گے۔ کیسے ہاریں گے؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ فیضان
رب کی بولی کا اپنا لطف ہے، لیکن رب کی بولی شوق ہو جائے تو یوٹیوب پر نہیں سیکھنی۔ ترجمہ سیکھنے بیٹھ جاؤ اور کوئی بے وقوف عقل سے کھس کا سکالر مل جائے تو جڑی لو ہے وہ بھی جائے، ٹھیک؟ سانپ سے کھیلنے کا شوق ہو تو مداری کو دیکھ کر سیدھا جا کے سانپ کی پٹاری میں ہاتھ ڈال لے تو کیا بنے گا؟ پہلے منتر سیکھے۔ اسکرین پر بیٹھا ہوا کوئی شخص بھی، اس کا رونا بھی اداکاری، اس کا ہنسنا بھی اداکاری، اس کا امیر ہونا بھی اداکاری، اس کا غریب ہونا بھی اداکاری، اس کا مذاق بھی اداکاری، اس کا غصہ بھی اداکاری، اور ایسے نام نہاد مذہبی سکالر ان کا مذہب پیش کرنا بھی اداکاری۔ نوجوان بیٹھے ہو، ہر چیز آنکھ بند کر کے مت یقین کرو، کچھ پوچھ بھی لو، رہنمائی بھی لے لو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ رہنمائی لے کر ہماری ہی مانو، رہنمائی لو پھر تقابل کر لو، لیکن رہنمائی تو پوری لو۔ یہ سوشل میڈیا معلومات کا خزانہ ہے، ہم بھی معلومات لیتے ہیں، روز لیتے ہیں، لیکن یہ سوشل میڈیا، یہ تنہائی میں سکرین نسلوں کو کہاں لے کر جا رہی، اس کے نتائج پر بھی غور کریں۔ ہاں، گلی محلے کے حالات دیکھیں، کدھر نسلیں جا رہی، ایسی ایسی بچوں کی عمریں وہم و گمان میں بھی نہیں، وہ کرتوت کر رہے کہ ایسی اولاد ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ تو یہ موبائل کی سکرین کہاں لے کے جا رہی ہے؟ اس لیے احتیاط بات سمجھ رہے ہیں؟ احتیاط، ہر معاملے میں احتیاط۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ قیامت کا دن آئے گا، پیروی کرنے والے، پیچھے لگنے والے، ان لوگوں کی جن کی پیروی کرتے رہے، پیچھے لگتے رہے، مطلب رب کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے رہے، رب کو چھوڑ کر جن کے ساتھ محبت رکھتے رہے، رب کو چھوڑ کر جن سے امیدیں تھیں، جب یہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے، قیامت کا دن دیکھیں گے، رب کی قوت طاقت دیکھیں گے، سارے رشتے بھول جائیں گے۔ سمجھا کیا رہا جو شروع سے مضمون سمجھ رہے؟ انسان اگر اللہ کو چھوڑ کر رب کے کسی بھی غیر کی محبت دل میں پالے گا، کافر ہوگا تو بتوں کی، کمزور ایمان والا ہوگا تو دنیا کی چیزوں کی، یہ محبت عارضی ہے، عارضی، دنیا میں بھی سیکنڈوں کے اندر ہوا ہو جاتی اور آخرت میں بھی۔ یہ بت تو چیز ہی کوئی نہیں، لکڑی کے بنے، مٹی کے بنے، اور دنیا کی چیزیں تو شے ہی کوئی نہیں، مال و دولت وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کچھ لوگ ایسے بھی رب کے حضور پیش ہوں گے جنہوں نے کسی پیغمبر کو رب کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی ہو۔ اب پیغمبر مقدس برگزیدہ ہستی ہیں، کوئی لکڑی یا پتھر کے بت تو نہیں۔ جیسے عیسائی سیدنا عیسیٰ کو خدائی کا حصے دار کہتے، بعض ڈائریکٹ خدا کہتے،
یہودی حضرت عزیر کو رب کا بیٹا کہتے. ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر انبیاء کرام کو رب کی جگہ رکھا، ان سے محبت کی، ان کا معاملہ بھی عجب ہوگا. وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ پوچھیں گے عیسیٰ ابن مریم، تم اور تمہاری اماں مریم، یہ عیسائی کہتے تھے یہ خدائی میں حصے دار ہیں، کیا تم نے انہیں اپنے پیچھے لگایا تھا؟ تم نے کہا تھا اللہ کو چھوڑ کر ہم سے محبت کرو، اللہ کو چھوڑ کر ہماری عظمت مانو، اللہ کو چھوڑ کر ہم سے مدد مانگو. کیا تم نے کہا تھا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تم نے کہا تھا لوگوں کو؟ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. سیدنا عیسیٰ کہیں گے اللہ محبتوں کے قابل تو آپ کی ذات، عبادتوں کے قابل تو آپ کی ذات، عظمتیں ساری آپ کی، طاقت قوت زور سب آپ کا، نیکی عبادت ساری آپ کے لیے، محبتیں بھی آپ سے، امیدیں بھی آپ سے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو لوگوں کو وہی پیغام دیتے رہے جو آپ نے دیا، لوگوں کو کہتے رہے ان اعبدوا اللہ ربی، اس رب کے آگے جھکو جو ہمارا رب بھی اور تمہارا رب بھی. رب کے علاوہ ساری محبتیں ناپائیدار، عارضی، وقتی. اگر مضمون سمجھ رہے تو ایک اور زاویہ دیکھ لو. قیامت کے دن ساری انسانیت اکٹھی، اب اس کے اندر رشتے بھی، کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے، کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں کہ جن کا باقاعدہ سے نام نہیں. دماغ کو ہلاؤ تھوڑا سا. والد نام، دادا نام، پڑدادا نام، لکڑ دادا نام، آگے چلو. اس سے پہلے رشتے تو ہیں ان کا نام نہیں. والدہ نام، دادی نام، پڑدادی نام، والدہ نام، نانی نام، پڑنانی نام، اس سے آگے نہیں. سارے رشتے اکٹھے ہوں گے، جتنے رشتوں کے نام ہیں رب تعالیٰ نے سارے گنوائے. یوم یفر المرء من اخی، انسان جب ہمارے پاس پہنچیں گے دنیا میں جن جن کی محبتیں سینے میں پالی تھیں، والد نے کہا تھا میرا بیٹا، بیٹے نے کہا تھا میرا والد، ماں نے کہا تھا میرے بچے، بچوں نے کہا تھا میری ماں، بھائیوں نے کہا تھا ہماری بہن، بہنوں نے کہا تھا ہمارے بھائی. یہ سارے رشتے نام لے کر کہا. اس دن بندہ بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ اولاد ماں سے بھاگے گی، وَأَبِي بیٹے والد سے بھاگیں گے، وَصَاحِبَتِي بندے اپنی بیویوں سے، خاوند بیویوں سے بھاگیں گے، وَبَنِي اولاد اپنے لڑکوں سے بھاگے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے علاوہ جس سے بھی محبتیں ہیں، مثالیں دے کر عرض کیا، آیات پڑھ کر سمجھایا. کافر کو رب کے علاوہ بتوں سے محبتیں وہ بھی عارضی، وقتی، ہوا ہو جاتی. ایمان والا ہے لیکن ایمان کی حقیقت نہیں سمجھتا، اسے رب کے علاوہ چیزوں سے محبتیں، خالق کے علاوہ مخلوق سے محبتیں، رشتوں سے، پیسے سے، گھر بار سے، وہ بھی مثالیں دے کر سمجھا دیا.
کہ یہ ساری محبتیں ناپائیدار ہیں، کچی ہیں، عارضی ہیں۔ رب کی محبت سلامت رکھو، رب تعالیٰ کے علاوہ جتنی محبتیں ہیں یہ اس رگ میں موجود سانس پر کھڑی ہیں۔ یہ سانس ٹوٹی، محبتوں کے حقیقتیں ختم ہوئی، رشتے ختم ہوئے۔ کیا کریں جی، اولاد ہے، حرام نہیں دیکھا، حلال نہیں دیکھا، سچ نہیں دیکھا، جھوٹ نہیں دیکھا، لوگوں کے حق دبائے، بھائی تھا بہنوں کے حصے کھائے، کیوں؟ اولاد ہے۔ قبر میں جا پڑا، اولاد واپس آ کر بریانی کھا کر سو گئی۔ کر لو مزے، میری بیوی میری بیوی میری بیوی، بیوی نے عدت گزاری 4 مہینے 10 دن بعد وہ بن گئی کسی دوسرے کی بیوی، کر لو بات۔ کوئی اپنا پرایا 3 دن پھوڑی پر بیٹھا تو بیٹھا، اب تو وہ بھی کسی کے پاس وقت نہیں، پھوڑی پر بیٹھ کر بھی ایران توران کی باتیں، اور سنا پھر کی بنیا؟ پھوڑی پر بیٹھ کر کہاں گئی محبتیں؟ میری نماز جنازہ پڑھی تو غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، کر لو بات۔ سو باتوں کی ایک بات ہے، شروع سے مضمون نہیں سنا، اب توجہ رکھ لو، تقابلی جائزہ ہوگا تو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے علاوہ جس سے بھی محبتیں ہیں وہ ساری ناپائیدار ہیں، عارضی ہیں، وقتی ہیں۔ ایمان والے کی اللہ سے محبت، ایمان والے کی اللہ سے محبت، یہ دل اگر رب کی محبت سے آباد ہے تو یہ ایمان والا مٹ جائے گا، محبت نہیں مٹے گی۔ یہ ایمان والا قبر میں سو جائے گا، اس کا جسم مٹی مٹی ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اس کے دل میں جو رب کی محبت ہے وہ نہیں مٹے گی۔ اور توجہ رکھو، ایمان والے کے سینے میں جو رب کی محبت ہے یہ مٹتی نہیں، یہ محبت کا دھاگا ٹوٹتا نہیں۔ وہ رب خوشیاں دے تو اس سے محبت ویسی، وہ رب دکھ دے تو اس سے محبت ویسی، وہ اولاد دے تب بھی اس سے محبت، نہ دے تب بھی اس سے محبت، دے کر لے لے تب بھی اس سے محبت، وہ کھلائے تب بھی اس سے محبت، وہ فاقوں میں رکھے تب بھی اس سے محبت، وہ ہنسائے تو اس سے محبت، وہ رلائے تو اس سے محبت۔ شب ہجر میں قید کرے یا صبح وصال میں رکھے، اللہ تو ہجر کی راتیں دکھائے، تکلیفیں درد رونے دھونے، یا صبح وصال تو خوشیوں میں رکھے، اللہ تو جس حال میں رکھے، شب ہجر میں قید کرے یا صبح وصال میں رکھے، میرے مولا تیری مرضی تو جس حال میں رکھے۔ ایمان والے کا دل اللہ کی محبتوں سے بھرا، کمی نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگ تھے فاضل دیوبند، امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا قاضی عبداللطیف جیلمی رحمت اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، کیا دبنگ لب و لہجہ تھا، وجی شخصیت تھی، ولایت کا نور لہجے سے ٹپکتا تھا، ہمیں زمانوں بعد وہ شعر بھی یاد، وہ لہجہ بھی یاد، وہ منظر بھی یاد۔
جو مضمون میں عرض کر رہا، اسی تناظر میں نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ فرمایا دشمن کا نصیب کہاں، دشمن کا یہ اعزاز کہاں، دشمن کا یہ پروٹوکول کہاں کہ تیرے ہاتھ میں تلوار ہو اور اس کا سر قلم ہو جائے۔ نہیں نہیں نہیں، دشمن سے، رقیب سے تیرا یہ تعلق بھی گوارا نہیں، تلوار چلانی ہی چلانی ہے، زور بازو آزمانا ہی آزمانا ہے، تو محبوب ہمارے سر کس لیے ہے؟ سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ تو جب محبت یہاں تک پہنچ جائے، اس رب کی دی غربت بھی سر آنکھوں پر، اس رب کے دیے دکھ بھی سر آنکھوں پر، اس رب کے دیے آنسو بھی سر آنکھوں پر، اس رب کی دی بیماری بھی سر آنکھوں پر، اس رب نے جن حالات میں رکھا سب قبول۔ یہ محبت ہے، اللہ سے محبت ایمان والے کی، اگر ایمان پوری شان کے ساتھ ہے، یہ بڑی مضبوط ہے، بڑی پائیدار ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے ایمان والے کو جو رب سے امید ہے وہ بھی ٹوٹتی نہیں، یہ محبت کی علامت ہے۔ ہاسپٹل میں چلے جائیں، آئی سی یو یا اس سے اوپر کا کوئی انتہائی نگہداشت والا وارڈ، کچا سا ایمان کا دھاگا ہے، نیکی عبادت زندگی میں نہیں، زندگی ساری گناہوں عذابوں میں گزاری ہے، لیکن وہ بھی کہے گا ہن تے اللہ ہی ہے، اب تو اللہ ہی ہے۔ یہ ایمان والے کا نصیب ہے کہ اس کے سینے میں جو رب کی محبت ہے، یہ مرتے مر جائے، یہ مٹتے مٹ جائے، یہ خاک میں خاک ہو جائے، لیکن اس کی رب سے محبت نہیں ملتی۔ سوال یہ ہے، معصوم سادہ سا جاگتے زندہ لوگوں کے لیے، کیا ہمارے سینے میں بھی رب کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وضاحت کر دی، ایمان والوں کے سینوں میں ہر چیز سے زیادہ رب کی محبت، اوپر صرف ایک اللہ، نیچے کچھ بھی، مال اولاد رشتے ناتے پیسہ دولت گھر بار کچھ بھی، نیچے کی ہر چیز سے زیادہ اوپر بیٹھے رب کی محبت۔ کیا ہمارے اندر بھی ایسا کوئی معاملہ ہے؟ میں نے اپنا دیکھنا، آپ اپنا دیکھیں۔ معاملہ خراب تب ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کو تھرمامیٹر لگاتے ہیں۔ میری جیب میں تھرمامیٹر میں آپ کا ایمان چیک کر رہا، مسلمان ہے نہیں ہے، آپ کی جیب میں تھرمامیٹر، آپ میرا ایمان چیک کر رہے، میرے اندر نہیں۔ تھرمامیٹر جیب میں رکھو، اپنا ایمان چیک کرو، اپنا اندر چیک کرو، میں کس کھاتے میں ہوں، پھر فائدہ ہوگا۔ دوسروں کو چیک کرنا، دوسروں کے فیصلے کرنا، یہ نیک ہے یا برا ہے، یہ اچھا ہے یا فلاں ہے، یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کا فائدہ نہیں۔ فائدہ خود کو تھرمامیٹر لگانے کا ہے۔ تھرمامیٹر دے دیتا ہوں، کسی کو سمجھ آئے، ہوش میں ہو تو لے جائے اور جا کر چیک کرے۔ جا کر کیا چیک کرنا، ابھی کر لے۔ اللہ سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہے یا نہیں، کیسے پتا چلے گا؟ اوپر دیکھو، ہوش والے اوپر دیکھو، ایک طرف ہوگی
اللہ کی محبت یہ. دوسری طرف ہوگی میری مجبوری، میری ضرورت، میری خواہش، میں جو چاہتا، میرا رشتہ، میرا گھر، میرا مال ہو. اگر ایسا وقت آ جائے کہ دونوں میں سے ایک کا انتخاب ہو تو کس کو چنتا ہے؟ اللہ کی محبت کو یا اپنی ضرورت کو؟ انتخاب میں دو لوگ مد مقابل ایک کو ووٹ دیتے، ایک کو چنتے. سوال یہ ہے، ایک طرف اللہ کی محبت ہے، دوسری طرف میری ضرورت. مثلا فجر کی اذان ہوئی، اب رب کی محبت کا تقاضا ہے، بلا رہا تو آ جاؤ، چھوڑو اپنی ضرورت، چھوڑو اپنی نیند، آ جاؤ. اب رب کی محبت قربان کرے گا یا نہیں؟ دن کو بازار نکلا، جھوٹ بولے تو 100 آتے، سچ بولے تو 100 جاتے. اب اللہ کی محبت کو رکھے گا تو سچ بولے گا، 100 کا نقصان اٹھا لے گا. اگر 100 کی محبت رکھے گا تو رب کی محبت گئی، 100 مل گیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ چوائس از یور. یہ سارا دن معاملہ چلے گا. ظہر آ گئی، ایک طرف رب کی محبت، اس کا حکم، دوسری طرف دکان پر بیٹھا ہے، کیا کروں؟ گھر میں بیٹھا ہے، دفتر میں بیٹھا ہے، کیا کروں؟ زمیندار کھیتوں میں مصروف ہے، کیا کروں؟ بابا کرنا کیا ہے؟ اللہ کی محبت سینے سے لگاؤ، آؤ سجدہ کرو، چھوڑو سب. رات سونے تک امتحان. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، بِأَيِّ شَيْءٍ وَجَدَتِ الْخُلَّةَ. باہر والے دوست بھی توجہ رکھیں، بعض سوال بڑے کمال کے ہوتے ہیں، کمال کے ہوتے ہیں. ابراہیم سے پوچھا، ابراہیم آپ سے پہلے بھی رب کے بڑے پیغمبر گزرے، آپ ہی خلیل کیوں؟ کاش کوئی سمجھے. آپ سے پہلے بھی بڑے پیغمبر گزرے، ابراہیم آپ ہی خلیل کیوں؟ یہ خلا کیسے ملا؟ یہ خلیلی، یہ دوستی کیسے ملی؟ جواب سناؤں؟ تسی نہ ہوں نہ ہاں. اور بھائی جواب سناؤں؟ حضرت ابراہیم خلیل کیسے بنے سمجھنا چاہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے ایک لائن بولی، فرما انقطاع الی ربی واختاری لہو. بس سنو، میں ابراہیم خلیل کیسے بنا؟ وانقطاع الی ربی، رب کی اور میرے درمیان جو بھی آتا گیا میں اسے سائیڈ پر کرتا. ہر چیز رب کے لیے چھوڑ دی، ہر چیز کو چھوڑ کر میں نے رب کو چن لیا. یہ مزاج تھا میرا مزاج. رب نے کہا نمرود کی آگ سے نجات مل گئی، اب ٹھکانہ ہو گیا. لیکن نہیں ابراہیم، چھوڑیے شام نکلیے، چھوڑیے اپنوں کو نکلیے. رب کو چنا، قوم کو چھوڑ دیا. بیت المقدس پہنچا، کچھ ٹائم رہا، پھر کہا ابراہیم چھوڑو اس ارض مقدس کو، نکلو. رب کو چنا، ارض مقدس چھوڑ دی. پھر کہا ابراہیم اب اس وادی بیابان میں آ گئے،
کوئی دیکھنے سننے والا نہیں، اس دھوپ میں کوئی چھاؤں نہیں، اس پیاس میں کوئی پانی نہیں، چھوڑو ہاجرہ اور اسماعیل کو اور نکلو۔ رب کو حکم مان لیا، رب کو چن لیا، ہاجرہ اسماعیل کو چھوڑ دیا۔ تھوڑی تھوڑی بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ اذان ہوئی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ میری رب سے محبت ایسی ہونی چاہیے، میں رب کا حکم سینے سے لگا لوں، چھوڑ دوں نیند اپنی، چھوڑ دوں دکان اپنی، چھوڑ دوں دوستوں کی مصروفیت گپ شپ، اب میرے لیے حی علی الصلاۃ کے بعد کوئی رستہ نہیں، کوئی آپشن نہیں، مجھے رب کی محبت سب سے پیاری ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام رو رہے، بہت رو رہے، رب تعالیٰ کو ترس آیا، رو رو کر شعیب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اللہ نے بینائی واپس لوٹا دی، پھر شعیب رونے لگ گئے، رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی، پھر رب نے واپس لوٹا دی۔ تیسری دفعہ بھی ایسے ہوا تو اللہ نے سب جاننے کے باوجود پوچھا، شعیب اتنا کیوں روتے ہیں؟ کبھی تو ہم بھی ایسا روئیں۔ رب کا پیار آج ہمارے ساتھ بھی وہی، کبھی رو کے تو دکھاؤ۔ اللہ نے پوچھا شعیب اتنا کیوں روتے ہیں؟ اچھا دوزخ کے ڈر سے روتے ہیں، جاؤ معاف کیا، دوزخ تمہارے لیے نہیں۔ سننا، جنت کے شوق میں روتے ہیں، جاؤ جنت لکھ دی، اب رونا نہیں، اب رونا نہیں۔ حضرت شعیب نے کیا کہا؟ وَلَكِن مِّنَ الشَّوْقِ إِلَىٰ رُؤْيَتِكَ، رب تعالی نہ جہنم کے ڈر سے رو رہا، نہ جنت کے خوف سے رو رہا، میں تو تیرے لیے تڑپ رہا ہوں، میں تو تیرے دیدار کے شوق میں روتا ہوں، میں تو اس لمحے کے انتظار میں روتا ہوں جس رب کو سجدے کر رہا، جس رب کی تسبیح پڑھ رہا، جس رب کی عظمتیں میری زبان پر، اس رب کو کب دیکھوں؟ کوئی چیز سامنے نہیں، صرف رب کی ذات۔ یہ ہے محبت۔ امتحان یہ ہے، رب کی محبت رکھے ہر قربانی دے دے، رب کی محبت رکھے ہر ضرورت ہر خواہش مٹا دے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بھی تھے، اللہ نے اپنی محبت اپنے محبوب کی سنت پیروی سے جوڑ دی۔ آپ سے زیادہ رب کی محبت کسے ہوگی؟ اللہ کی محبت میں کیا کچھ نہیں دیکھا۔ مکے کی گلیوں میں رب کے محبوب نے پتھر کھائے، کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، اونٹ کی اوجریاں ڈالی گئیں، رستوں میں کانٹے بچھائے گئے، طائف والوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، بدر زریں پہن کر پہنچے، احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، خندق میں پیٹ پر پتھر باندھ کر اللہ کے نبی نے خندقیں کھودی۔ یہ سب کس کے لیے تھا؟ رب کی محبت میں۔ ہاں، اور کوئی دنیاوی غرض تو نہیں تھی، دنیا تو پلیٹ پر رکھ کر دے رہے تھے، سرداری چاہیے دیتے ہیں، کسی خاتون سے نکاح چاہیے کرواتے ہیں، پیسہ چاہیے سارے قریش کا پیسہ آپ لے لیں۔ نہیں، صرف رب کی محبت۔ میرے پیاروں، نوجوان بچوں، اچھی طرح سوچ اور سمجھ لو، اس سینے میں رب کی محبتوں کو آباد کرو۔ یہ محبت رہنے والی، پائیدار، کام آنے والی، اور اس محبت کے لیے پھر قربانیاں۔ ایک صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ،
آخری 2 سے 3 منٹ ہیں، اوپر دیکھو تو مہربانی۔ اللہ کے نبی کی محفل جاری، محفل نبوت میں صحابہ بیٹھے، دور سے مصعب بن عمیر آ رہے، اور مصعب بن عمیر کے جسم پر دمبے کی کھال خشک کر کے پاک کر کے لوگ مختلف چیزیں بناتے تھے، جسم پر لباس نہیں تھا، دمبے کی کھال سے اپنا پردہ کیے ہوئے، منظر سمجھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو اس حالت میں دیکھا تو نبی کی آنکھوں میں آنسو آ، صحابہ کو متوجہ کیا، صحابہ سے کہا دیکھو اس بندے کی طرف، دیکھو مصعب بن عمیر کی طرف، یہ ماں باپ کا لاڈلا تھا، یہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا، بڑی دولت والا خوشحال گھرانہ تھا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا میں نے مصعب بن عمیر کو دیکھا، 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ، کلمہ آیا، ایمان آیا، اللہ کی محبت آئی، پیغمبر کی محبت آئی۔ اب مصعب بن عمیر نے کیا کچھ چھوڑا، خوشحال گھرانہ چھوڑا، اچھا کھانا پینا چھوڑا، رشتے چھوٹ گئے۔ ماں نے، لاڈ کرنے والی ماں نے کہا مصعب یہ جسم پر لباس بھی اس گھر کا، اگر محمد پاک کا دامن نہیں چھوڑنا یہ بھی اتارنا پڑے گا۔ بمشکل ایک کپڑے سے پردہ کیا، تن کا لباس اتار کر حضور کے قدموں میں۔ آج میں اور آپ کیا قربانی دے رہے ہیں؟ اللہ کی محبت میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، نیند چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، دوستوں کی محفل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، سچ بولیں سو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جھوٹ بول کر سو جیب میں ڈالتے تھے۔ کیا محبت ہے! مصعب بن عمیر 200 درہم کا جوڑا پہننے والے آج دمبے کی کھال پہن رکھی، پیغمبر نے دیکھا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جملہ کیا بولا؟ صحابہ کو متوجہ کر کے کہا انظروا الی ھذا الرجل الذی نور اللہ قلبہ۔ کوئی سمجھتا تو سونے کے پانی سے لکھتا، پھر بھی حق ادا نہ ہوتا۔ نبی نے پاک زبان نبوت سے فرمایا دیکھو مصعب بن عمیر کو، دیکھو اس شخص کو، اللہ نے اس کے دل کو اپنے نور سے بھر دیا۔ کیوں؟ وَدَعَاهُ حُبَّ اللَّهِ وَحُبَّ رَسُولِ، اس نے اللہ کی محبت رکھی، سب چھوڑ کے نبی کی محبت رکھی، سب قربان کر دیا۔ میرے پیارو، ہم ایمان والے کہو الحمدللہ۔ ایمان والے کے سینے میں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ خالق رب صرف ایک ہے، صرف اس ایک کی محبت ہو، نیچے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، ہر حقیقت سے زیادہ، ہر رشتے سے زیادہ، ہر دولت سے زیادہ، سب سے بڑی دولت ہی رب کی محبت ہے۔ اسی پر جینا، اسی پر مرنا، یہی ساتھ قبر میں، قبروں سے اٹھیں تو رب کی محبت سے سینے آباد ہوں، یہی کام آنے والی۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔